سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم مردود بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ کریم نے منافقوں کا حال بیان کیا ہے، ان کی نشانیاں بیان کی ہے، اور آیت نمبر 8 پہ اور 9 پر کچھ کلام ہم نے کیا تھا، اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے. منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، دل کا راستہ زبان کا راستہ الگ الگ ہو، دل کچھ اور بولتا ہو زبان کچھ اور، دل کی بولی کچھ اور ہے اور زبان کی بولی کچھ اور ہے، اندر سے کافر ہے اور باہر سے مسلمان ہے، یہ منافق کہلاتے ہیں. آیت نمبر 8 میں اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں اللہ کو مانتا ہوں بس، نہ آخرت کو مانتا نہ رسولوں کو مانتا. کسی ایک رسول کا بھی انکار کریں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ منافق کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر آپ اگر اللہ تک رسائی چاہتے ہیں تو اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ، وسیلہ، واسطہ بنیں گے، ان پر ایمان ہوگا، ان سے محبت ہوگی، ان کا قرب ہوگا، ان کی رضا ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی، پھر آپ کا ایمان قبول ہوگا. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکویشن سے ہٹا دیں اور کہے کہ وہ قبول نہیں ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سبحان اللہ کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. دروشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. آپ کی آواز ہمیں ہماری طرح نکال دیتی ہے کہ اللہ خیر فرمائے، کیا ہوگی. اللہم صلی، اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتے ہیں پہلے غلامی مصطفیٰ اختیار کریں. غلامی رسول ہے، غلامی مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کے در پر حاضر ہے غلام بن کر، تو پھر آپ کے سجدے بھی مقبول ہیں، آپ کی عبادتیں بھی مقبول ہیں، اور آپ قرب خداوندی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، محمد رسول اللہ کو نہ مانے تو لا الہ الا اللہ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت، آپ کی دامن شفاعت کو چھوڑ لے تو آخرت میں بھی اس کو بچت کوئی نہیں ہے. اور جو رسول اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی خدا تک رسائی کا دعویٰ کرے اور لوگوں کو کہے کہ آؤ اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف، چلو نمازوں کی طرف، آؤ تبلیغ کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، لیکن رسول اللہ کی بات نہیں کریں گے، حضور کی محبت، حضور کا تذکرہ، حضور کی نسبت، وہ کوئی اس کا حال نہیں بیان کرنا، اس چیپٹر کو ٹچ ہی نہیں کرنا، تو کہا پھر یہ راہبر رہنما نہیں بلکہ لباس خضر میں یہ راہزن ہے، یہ گڑ میں شہد میں آپ کو زہر دے کر آپ کو مارنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ آیت یہی کہتی ہے کہ وما ہم بمؤمنین، تم اللہ کا نام لو بھی تو بھی تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. اگر دل میں حضور کی محبت ہے تو پکے مومن ہو، اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے بصورت دیگر پھر منافقت ہی کا لیبل لگے گا. ایمان کیا ہے؟ ایمان گوشت پوست ہڈیوں اور بال کے نیچے جب سرائیت کر جائے نا تو پھر بدن کے ہر حصے سے ایمان کی دلیلیں آپ کو نظر آتی ہے.
جو بات زبان پر ہے اور وہی دل میں ہو تو پھر دل سے نکلنے والی ہر کیفیت پورے جسم پر، اعضاء پر آپ کو وہ اس کا نور نظر آئے گا۔ جو زبان سے نکلتا ہے وہ دل میں موجود ہے، اور جو دل میں ہے اس کا اثر پورے وجود پر ہے۔ مومن منافق کی طرح دوغلا نہیں ہوتا، مومن منافق کی طرح دوغلا نہیں ہوتا، اس کے دو منہ نہیں ہوتے، اس کے 6 قبلے نہیں ہوتے۔ مومن منافق کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی نہیں ہوتا، حضور کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں اس جملے پہ غور کریں، آدمی کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ، آمنت باللہ واحد کا صیغہ، متکلم جب خود کلام کر رہا، آمنا ہم ایمان لائے۔ اچھا یہ جملہ کوئی ماڑا جملہ ہے؟ ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ کوئی برا جملہ ہے؟ کوئی برا جملہ ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا، یہ کوئی برا جملہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اچھا جملہ ہے۔ لیکن تلاش کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کا ایمان کا قول کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ یہ چیز تلاش کرنے والی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ فرماتا ہے مجھے یہ قول ہی پسند نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہے نا؟ وہ کون تھے جو کہتے یہی تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، لیکن اللہ کا فرماتا ہے تمہارا ایمان قبول ہی کوئی نہیں؟ وہ عبداللہ ابن ابی جیسے منافق اور اس کی ٹیم تھی جن کے دلوں میں رسول اللہ کا بغض ہوا تھا، جن کے دلوں میں رسول اللہ سے حسد تھی، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی۔ آپ کی خصائص میں، خصائل میں، فضائل میں نعت کوئی بھی بیان کرے، بس ان کے دل پر ایک کیفیت آ جائے کہ یہ کیا بیان کر دیا، حضور کی بات ہی کیوں کر دی۔ کہا یہ پکے منافق ہے۔ وہ عقیدہ توحید کا تو اقرار کریں گے، لا الہ الا اللہ کی بات بڑے زور و شور سے کریں گے، مگر دل میں حضور کی محبت کوئی نہیں، حضور کے لیے بغض رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا بغض اور حسد ظاہر ہو گیا ہے نا، اگر تم میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو برداشت نہیں کرتے تو پھر مجھے تمہاری کوئی ادا قبول نہیں ہے، اور میں تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت نمبر 8، یہ کلام کس آیت پہ ہو رہا ہے؟ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اپنے دماغ میں رکھیں کہ اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان قبول نہیں، تم ایمان والے نہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دلوں میں بغض ہوتا تھا، حضور کی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معیار ایمان ہے۔ معیار ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے۔ آج ہم نے ایک چیز تو سیکھ لی نا کہ جو کلمہ پڑھ کے بھی کہتا ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے دل میں لوگ کہتے ہیں نا ہم سارے بھائی بھائی ہیں، میں کہتا ہوں بالکل ہم بھائی بھائی ہیں، کلمہ گو سب مسلمان بھائی۔ میں ممبر پہ جب بھی بیٹھتا ہوں یہی کلام کرتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں، اتحاد اور اتفاق، محبت، اخوت، بھائی چارگی کی بات کرو، لیکن یہ بھائی چارگی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بغض ہو۔ اس کے لیے ہماری بھائی چارگی کوئی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والے تو حضور کے دور میں تھے، اللہ نے فرمایا ان کا ایمان قبول نہیں۔ صبح قیامت تک کے کلمہ گو مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی کلمہ گو مسلمان آئیں گے، سب کلمہ گو مسلمانوں میں جو عظیم تر ایمان ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ وہ کن کا ہے؟ حضور کے دور میں جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا مقابلہ حضور غوث اعظم بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس درجے کے وہ پکے سچے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ تو جب ان کے ایمان، ان کی محبت، وہ معیار جو اللہ نے آگے آیتوں میں یہی آئے گا، جب اس دور میں صحابہ کرام کی جماعت کے اندر رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان قبول نہیں، تو 1400 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والا، حضور کے خلاف دل میں بغض رکھنے والا، اور جو کہے حضور مر کے مٹی میں مل گئے، حضور فلاں ہو گئے، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، کوئی پھر مجھ سے یہ کہے کہ ان کے ساتھ پیار و محبت کا رشتہ رکھو، کیسے رکھ سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9،
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تین باتیں اس آیت میں ہیں۔ تین باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، ان کے دھوکے کا وبال اور اس کی نحوست ان کی اپنی جانوں پر آ رہا ہے۔ نمبر تین، شعور اور عقل سے بہت دور ہے یہ قوم۔ منافقین کی تین باتیں اس آیت میں بیان ہوئی۔ پہلی کیا ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اس کے ایمان والوں بندوں کو، جو ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، ان کے دھوکے کا وبال، نحوست، غلاظت، گندگی واپس کن پہ آ رہی ہے؟ انہی کے اوپر آ رہی ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ان کے اندر کے سارے دیے بجھ گئے ہیں۔ وہ جو روشنی ہوتی نا ایمان کی، وہ حسد کی وجہ سے وہ سارے دیے بجھ چکے ہیں۔ بغض اور عناد اور حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے یہ قوم بالکل عقل سے، شعور سے بہت دور دور کا ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا آپ غور کیجئے گا، یہ خدع یہ یخادعون خدع سے ہے۔ خدع کہتے ہیں کہ دل میں بری بات چھپانا اور باہر اچھا کر کے ظاہر کرنا ہے۔ بڑی آسان سی وہ مثال ہے، اندر پی ٹی آئی کا اور باہر نون لیگ کا نظر آئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اندر کچھ ہو اور باہر دشمنوں والا، اندر کا معاملہ کچھ اور ہے اور باہر کا کچھ اور ہے۔ یہ منافقت ہے نا، چہرہ الگ الگ ہو گیا۔ تو یہ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا۔ منافقین بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو ان کے درمیان رہتے تھے، صحابہ کے درمیان۔ اب وہ دھوکہ کس کو دینا چاہتے تھے کلمہ پڑھ کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا تو ہم آپ کے غلام ہو گئے۔ صحابہ کرام کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو دھوکہ دیتے کہ دیکھو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ غور کریں، آیت میں اللہ کریم نے ارشاد کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دھوکہ رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ اللہ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو وہ جانتے نہیں ہیں، تو دھوکہ اللہ کو کیسے دے سکتے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس آیت میں ذکر اللہ کا ہے لیکن مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں حضور کی اہمیت اور مقام، مرتبہ، شان کیا ہے کہ حضور کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضور کا مقام بلند سے بلند تر اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اچھا یہ منافق کرتے کیا، دھوکہ کیا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں۔ جب کافروں کے درمیان جاتے تھے نا تو پھر کافروں کو کہتے تھے کہ جناب کیڑے مسلمان، ہم تو آپ ہی کی طرح آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر اڑاتے، وہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ ان کے ساتھ پلاننگ کیا کرتے تھے، پروگرام انہی کے ساتھ بناتے تھے، کافروں کے ساتھ راز مسلمانوں کے ادھر سے اٹھا کے ادھر پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرتے کہ دیکھو یار وہ نبی کیا ہے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے جو غیب کی خبر بتائے، تو یہ کیسا آدمی ہے کہ ہم ان کے درمیان ہوتے ہوئے ہمارے اندر جو حال ہے کفر کا، یہ آسمانوں کی خبریں تو دیتے ہیں کہ آج یہ پیغام آ گیا، آج وحی آ گئی، آج یہ ہو گیا، آسمانوں کی خبریں دیتے، ہم ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے حجرے میں بیٹھے ہیں، ان کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے۔ حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کون کرتا ہے؟ جو منافق ہو۔ اللہ کریم نے منافقوں کے باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے یہاں کہ اے منافقو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے حبیب کو تمہاری خبر نہیں ہے، حقیقت یہ ہے تو کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، میرا حبیب تو وہ ہے جو دلوں کی کیفیت کو جان لیتا ہے، دل میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تک جانتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم،
حضور فرماتے ہیں تم میرا رخ انور دیکھتے ہو نا، کہ اب امام جب نماز پڑھاتا ہے تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہوتا ہے. جماعت کھڑی ہے، پیچھے لوگ صفے بنائے ہوئے ہیں، میرا رخ، امام کا رخ آگے کی طرف ہے. کیا مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ کا رخ انور قبلے کی طرف ہوتا تھا، لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہے حضور سب جانتے تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم تمہارا خشوع اور رکوع ہرگز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. خشوع کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے اور خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اور منافقین جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرتے تھے ان کو ایک جواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو خبر دی تھی نا ہمیں کہ جنت کیسی ہے، جنت کیا ہے، آخرت کے معاملات، راستے سے گزر رہے ہیں، قبر کے اندر کیا ہو رہا. حضور اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، اپنے مقام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، او موتا، جنگ موتا، کئی سو میل کا فاصلہ، وہاں ساری خبریں آپ بتا رہے ہیں، کومنٹری کر رہے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، اب جھنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا، فلاں شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں آ گیا. کہاں کی خبر کہاں بیٹھے دے رہے ہیں؟ حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے کلام فرماتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے. نبی کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غیب کی خبر بتائے. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ جو 10 صحابی جنت، کس نے خبر دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری جانیں آپ کی عزت پر قربان، آپ کے نام پر قربان، آپ جنتی بیویوں کی سردار ہوں گی جنت میں، یہ خبر کس نے دی ہے؟ رسول اللہ. حضور علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نظر سے ڈرو اور بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ نے ایک خاص نظر دی ہے ایمان والے کو. جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا نا، عیسائی، مسلمانوں والا لباس پہن کر، اور مسلمان بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے، مسلمان سوال پہ سوال کر رہے ہیں. تو اس عیسائی نے بھی سوال کیا. اس نے کہا کہ حضور یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والے کی نظر خاص جو فراست ہے ان سے بچو، ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ عیسائی نوجوان تھا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ کے غلاموں کا حال ہے. آپ نے فرمایا تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی کیا بتایا؟ کہ تو عیسائی ہے، تو مسلمان ہے ہی نہیں. وہ خاص نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایمان والے. یہ مقام رسول اللہ کے غلاموں کا ہے جو دل کی کیفیت جان کے بتا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی ایک مرید سے ملنے گئے نا، خیر النساء اس کا نام تھا، تو دروازے پہ کھڑے ہوئے، دستک نہیں دی. ادھر مرید اپنے گھر میں ہے. مرید کے خیال آیا نا کہ پیر آ گئے میرے، استاد آ گئے میرے. پھر خیال جھٹک دیا، کہتے نہیں ویسے ہی کوئی خیال آیا ہوگا. پھر خیال آیا کہ اٹھو دروازہ کھولو، حضرت باہر کھڑے ہیں. پھر اس نے جھٹک دیا خیال کہ کوئی نہیں، ویسے ہی میرے ذہن میں آیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر جب خیال آیا، انہوں نے کہا چلو چیک کر لیتے ہیں. بے چینی سے ہونے لگی. جو ہی دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا شیخ باہر کھڑے. انہوں نے دروازہ نوک نہیں کیا. آگے سے مرید کہتا ہے شاگرد حضور دیکھا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے خیال آیا کہ حضرت باہر تشریف لائے. وہ اپنی کرامت بیان کرنے لگے کہ حضرت باہر آپ تشریف لائے. آگے سے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہاں تو اٹھا بھی تو تیسرے خیال پہ ہی تھا، پہلے خیال پہ نہیں آیا. تیسرا خیال جب تجھے آیا نا، تو یہ ان کی یہ حال ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کو علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم پر اعتراض کرنا العیاذ باللہ، یہ بہت یہ منافقوں کا کام ہے. بس سادہ سی بات، منافق ہی رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. جانور، حضرت سفینہ صحابی رسول ہے، جنگل میں جا رہے ہیں نا، تو جنگل راستہ آگے پیچھے ہو گیا، تو ایک شیر سامنے آیا. حضرت سفینہ نے ایک جملہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر دیکھیں ذرا، جانور ہے، اسے بھی کسی نہ کسی حصے تک علم تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو کہا کتے کی طرح وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے آگے ہو گیا۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ، جس نے وہ شیر آیا نا، رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے نا اس کے لیے، تو شیر آیا، اس نے سونگا اٹھا کے لے کے چلا گیا، پھاڑ دیا اس کو، چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ حضور کے علم پر تو بہت دور کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں کا یہ حال، اور پھر جانوروں تک دیکھ لیں کہ کس جانور کو بھی پتا ہے کہ کس کو کھانا ہے اور کس کو نہیں کھانا، کس کے آگے کتے کی طرح دم ہلانا ہے کس کے نہیں، کیوں؟ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ موضوع علم نہیں ہے، یہ آیت بیان کرنی ہے۔ اچھا، منافقین دھوکہ کیوں دیتے تھے؟ وجہ بھی تو ہوگی نا، کیوں دھوکہ دیتے تھے؟ منافقین کے دھوکہ دینے کی 4 وجوہات امام رازی لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تکریمات اور تعلیمات کے حصول کے لیے ایسا کرتے تھے جو مسلم معاشرے میں اہل ایمان کو ملتا تھا۔ ایک آدمی عزت چاہتا ہے نا، وہ منافق کو تو عزت کوئی نہیں، اب مسلمان بن کے وہ عزت لے رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچانے تھے، اس لیے وہ دھوکہ دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ مجاہدین کی گرفت سے بچ جائے، اور چوتھی وجہ یہ ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ اموال غنیمت میں سے وہ اپنا حصہ مانگتے تھے، مال غنیمت آئے تو وہ مال اٹھانا۔ اللہ فرماتا ہے الا انفسہم وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ ایک ہے علم، ایک ہے شعور۔ علم کی نسبت خاص انسانوں کے ساتھ ہے، جنات کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ ہے، ذوی العقل جسے کہتے ہیں، عقل والوں کے ساتھ۔ اور شعور کے معنی ہے اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس اور ادراک کرنا۔ جیسے سردی آئے یا گرمی کا ماحول یا سردی کا، جانور بھی سردی اور گرمی محسوس کرتا ہے نا، بھوک جانور کو لگے وہ محسوس کرتا ہے نا، پیاس لگی ہو تو جانور کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ جو احساس ہے نا، حواس کے ذریعے سے اس کا پتہ چلانا، یہ شعور کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کا حال یہ فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، انہیں تو شعور تک نہیں ہے، علم نہیں فرمایا، شعور کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رذائل سے محفوظ فرمائے، ایمان پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10 کا بیان، اور چونکہ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں 38 ہو چکے ہیں، ہے نا، کہ اگلے کلاس میں صرف میں بلال بھائی بیٹھے ہوں یہاں پر، تو آیت نمبر 8 اور 9 پر ہی کلام کر کے روک دیا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 10 میں جن بیماریوں کا ذکر ہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ مرض کیا تھا جس کا بیان اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی